السلامة والعافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله وصدق رسوله وأمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات علماء کرام، ثناخان رسول، جمیع اہل ادب و عشق، اہل السنت و جماعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاسراء کی ایک آیہ کریمہ کا منتخب حصہ آپ کے روبرو تلاوت کرنے کا اور اپنی گفتگو کا عنوان بنانے پر اللہ سے خاص توفیق کا طلبگار ہوں، چونکہ آج ذکر رسول کے عنوان سے محفل ہے اور محفل کا محور و مرکز، محفل کا مرکز اور محیط یہی ہو تو زیادہ قرین اہتمام تقریب ہے کہ حضور کے ذکر سے روحوں کو جلا ملے، کانوں کو وہ دولت شوق ملے کہ جس کے سننے سے ایمان میں قوت آئے اور باطن میں صفا پیدا ہو اور نگاہوں میں جلا آئے اور ہر لمحہ بروئے کبریا روح کو ارتقاء ملے اور مومن اس سے خرسند اور سعادت مند ہو کر صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے قیامت کو اپنے آقا اور مولا سے ملنے کی تیاری کر سکے. یہ بات ہر مومن مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اور مرسلین عظام کو اس خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو نفسانیت سے اور شیطانیت سے اور طاغوتیت سے اور وہ تمام استحصالی پہلو جو انسانیت کی تضلیل اور تذلیل کا موجب ہیں،
ان سے نکال کر کے حق تعالیٰ کی ایسی آشنائی کے انہیں قابل بنایا جائے کہ جو ان کی پیدائش کا مقصد بھی ہے اور انہیں لذت عبدیت سے ہمکنار کرنے کے لیے ضرورت بھی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب 1,24,000 انبیاء کے بھیجے جانے کا اور 313 رسولوں کے مبعوث کرنے کا مقصد یہ ہے، تو ان تمام کی جلوہ گری کے مقصد کو جس نے روح کے معنی میں رنگ عتم کے ساتھ پیش کیا ہے وہ بعثت محمدیہ ہے۔ یعنی وہ ضرورت دینیہ جو تمام انبیاء کی بعثت سے مقصود تھی، اور وہ مقصد وحید جو انسانوں کے پیدا کرنے سے رب تعالیٰ کی منشا تھی، اس کی تکمیل کا جو رنگ بعثت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم سے پورا ہوا، وہ آپ ہی کی بعثت کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ جمیع انبیاء و مرسلین کی دعوت، تبلیغ، انقلاب اور تربیت کے بعد ان کی امتوں نے اپنے نام تک بدل دیے، اپنے کام بدل دیے، اپنی فکر کا دھارا بدل دیا، حتیٰ کہ وہ کتاب جو رسولوں نے مخلوق کو دی تھی وہ کتاب تک بدل ڈالی، رسولوں سے بے وفائی کرنے لگے، نبیوں کو قتل کرنے لگے۔ یہ حال ہے پچھلوں کا۔ لیکن جب آخری رسول آئے، روح المرسلین آئے، تاج الرسل آئے، سید المرسلین آئے، امام المبعوثین آئے، تو آپ کی آمد سے سب سے پہلا انقلاب یہ ہوا کہ پہلے نبیوں اور رسولوں کی امتوں کو رسولوں اور نبیوں کے ساتھ وفا حاصل نہیں تھی، رب نے آخری نبی کی امت کو یہی خصوصیت دی کہ تم وفا سے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہو۔ میں بہت سی باتیں بغرض مصلحت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مجھے بہت سی دنیا کی آبادیوں میں، سمتوں میں، شہروں میں جانا ہوتا ہے۔ آپ میرے اشارے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس امت کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے بچے قتل کر دیے جائیں تو یہ صبر سے بچے اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے کہ مصطفیٰ کے پھر بھی امتی ہیں۔ ان کی آبادیوں کو موت کا ناچ دکھا دیا جائے تو گھبراتے نہیں۔ کہا اگر ساری کائنات چھن گئی ہے تو کیا غم، دل میں تو غم عشق مصطفیٰ موجود ہے نا۔ سوچنا ہوگا کہ 23 برس کی مدت میں جو کام ہوا، 63 برس میں نہیں، 23 برس کی مدت میں جو کام ہوا، وہ کام اتنا جاندار تھا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی رنگ گہرا ہوتا رہا، وہ پھیکا نہ پڑا، وہ ماند نہ پڑا۔ یہ جملہ اگر آپ ہضم کر لیں تو بہت مفید ہوگا۔ پہلے نبیوں کے پیچھے چلنے والے ایک بار چلے پھر پیچھے کوئی نہ چلا،
لیکن میرے نبی کے پیچھے چلنے والوں کا حال یہ ہے کہ جو مکہ سے پیچھے چلا وہ مدینہ میں بھی چلا، وہ بدر میں بھی چلا، وہ احد میں بھی چلا، وہ خندق میں بھی چلا، وہ قینوقاع میں بھی چلا، وہ مستلق میں بھی چلا، وہ تبوک میں بھی چلا، وہ فتح مکہ میں بھی چلا، وہ تن من دھن قربان کر کے بھی چلا۔ چلنے والے اس طرح وفا اور جرأت اور استقامت کے ساتھ چلے کہ کربلا تک بھی چلتے رہے اور آج تک بھی چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس راہ استقامت پر چلنے والوں کو کوئی پوچھے کہ آپ کو اس چلنے میں لذت کیا ہے، وہ کہتے ہیں دو لذتیں ہیں، چلتے ایک کے پیچھے ہیں، لطف دو اٹھاتے ہیں، چلتے مصطفیٰ کے پیچھے ہیں، گرمی توحید بھی ملتی ہے اور فیضان نبوت بھی حاصل ہو رہا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ خفا دو عالم سے میرے لیے ہے۔ ساری کائنات کو چھوڑ کر کے اپنے مالک و مولا کو منانا اور اپنے مالک و مولا کے ساتھ ہو جانا، یہ اصل عظمت ہے اور یہی سر ہے۔ کیا ہے؟ بولے نا، شاید آپ میری بات نہیں سمجھے۔ توحید کی گرمی کو اور رسالت کے ساتھ وفاداری کو لے کر دم آخری اس وفاداری کو نبھانا اور اس میں کمزوری نہ آنے دینا، یہ سر ہے۔ کیا ہے؟ بولتے نہیں ہو۔ سر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سر کا یہ مطلب ہے ہاتھ ہو تو ضروری نہیں کہ جان بھی ہو، پاؤں ہو ضروری نہیں کہ جان بھی ہو، کان ہو ضروری نہیں کہ جان بھی ہو، لیکن سر دھڑ کے ساتھ لگا ہے۔ بولو، سر اگر دھڑ کے ساتھ موجود ہے تو یہ ضمانت ہے کہ عضو اعظم بدن سے منسلک اور مربوط اور مرابط ہے، جان موجود ہے۔ فرمایا بس جو تاثیر تمہارے بدن میں سر کی ہے نا، وہی تمہارے اعتقاد میں توحید اور رسالت کی ہے۔ جسے توحید اور رسالت کے ساتھ اعتقاد جازمہ مل گیا ہے، اگر وہ مر بھی گیا ہے، بولتے نہیں ہو، اگر وہ، تو فرمایا تم اس کے جسم کو نہ دیکھو، اس کے مالک سے پوچھو کہ یہ جام شہادت نوش کرنے کے بعد ٹھنڈا ہوا پڑا ہے، خون بدن سے بہہ چکا ہے، آنکھیں ایک مقام پر رک گئی ہیں، زبان تالو کے ساتھ لگ گیا ہے اور ہونٹ ہونٹوں کے ساتھ چسپاں ہو گئے ہیں، اب بولنے نہیں پاتا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا حکم یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں مرا، یہ اپنی طبیعت کے نتیجے سے نہیں مرا، یہ اپنی مرض سے نہیں مرا، یہ اپنے عوارض سے اس نتیجے کو نہیں پہنچا۔ میرے عشق اور توحید کی غیرت نے اس سے تقاضا کیا تھا کہ غیرت توحید پر جان چھڑکنے کا وقت آیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر یہ میری توحید کی غیرت پر اپنی جان چھڑک کر کے یہ زمین پر ساکت ہو گیا ہے، میں قوت توحید سے اسے زندہ کر کے اپنی غیرت کا نشان بنا رہا۔ اور صرف یہ حین حیات نبوی میں نہیں کہ جو حضور کی نگاہوں کے سامنے یہ قربانی دیں، ان کا یہ مقام ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والا آخری بھی تیرا کلمہ گو یہی کام اور رسم کرے، اس کا بھی یہی مقام ہے۔ تو غور کریں، اگر امت کے عام شہید کا یہ درجہ ہے، بولتے نہیں ہو، امت کے عام شہید کا یہ درجہ ہے کہ آنکھ ٹھہر گئی ہے اور زبان رک گئی ہے اور حرکت غیر متحرک ہو گئی ہے اور کلام ساکت ہو گیا ہے، کلام غیر منطوق ہو گیا ہے اور دلالت کے کوئی ظاہری پہلو اپنے کسی بھی پہلو
فہیمہ پر یا پہلو نطق پر یا پہلو سمع پر دلالت نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی معنوی حیات ہے، اس کی. تو اگر کلمہ پڑھنے والے کی معنوی حیات کے عجز کا یہ عالم ہے تو جس کی وجہ سے یہ حیات ملی ہے اس وجہ حیات کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ سورہ اسراء میں فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب ان قریب آپ کو ایک ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جو اپنے اوصاف اور کمالات اور اپنے ترجمہ میں محمود ہوگا. کیا ہوگا؟ اور مقام محمود وہ ہے کہ جس مقام پر حضور کی جلوہ گری کے بعد حضرات انبیاء بھی حضور کی طرف رجوع کریں گے، حضرات مرسلین بھی حضور کی طرف رجوع کریں گے، اور امتیں بھی حضور کی طرف رجوع کریں گی، اور قیامت میں جس کی بگڑی ہوگی اس کی بگڑی بنے گی بھی اسی سے جو مقام محمود پر جلوہ گر ہوگا. اور حضور فرماتے ہیں یہ ایسا مقام ہے جو اللہ نے نہ پہلوں کو دیا اور نہ پچھلوں میں کسی کو یہ نصیب ہو. یہ مقام اللہ نے مجھ محمد ممدوح خالق و مخلوق کے لیے مخصوص فرمایا ہے اور میرے لیے مقرر فرمایا ہے. اور اس مقام کا فیض یہ ہے کہ سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت عیسیٰ کلمت اللہ تک کی ہر امت کو، ہر مخلوق کو اس کا فیض ملے گا. چنانچہ ساری مخلوق حضور کی طرف رجوع کرے گی اور حضور قیامت کے میدان میں سب کے محتاجن الیہ ہوں گے. کیا ہوں گے؟ آپ لگتا ہے تھک گئے ہیں. قیامت کے میدان میں حضور سب کے محتاجن الیہ ہوں گے. بھائی دنیا میں محتاجن الیہ کوئی یہ سمجھے گا کہ صاحب ذرا مشکل لفظ بول رہے ہیں. محتاجن الیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف ضرورت کے وقت کوئی ندا کرے، تمنا کرے، آرزو کرے، دست سوال دراز کرے اور نگاہ توقع اٹھا کر کے اسے تکے تو وہ حسرت سے واپس نہ پلٹے بلکہ غنا سے اس طرح مالا مال ہو کہ ایسا لے کر آئے کہ پھر بانٹتا دکھائی دے. مجھے بتاؤ صحابہ سے نور ملتا ہے کہ نہیں؟ بولو. صحابہ کا نام رکھنے سے نام والے کو اس نام کی برکت ملتی ہے کہ نہیں؟ صحابہ کا نام رکھنے سے، آل بیت کا نام رکھنے سے، تابعین کا نام رکھنے سے، اتباع التابعین کا نام رکھنے سے شخصیت پر اس نام کے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح نا. تو یہ حضور کے ارد گرد بیٹھنے والوں کے اسماء کی برکت کا عالم ہے تو حضور کے نام کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جس کا نام تم محمد رکھو، جب وہ محفل میں آئے تو اس کے لیے وسعت کرو، اور جب اسے نشست کے لیے جگہ مقصود ہو تو فرمایا اس کی تبجیل کرو، اس کی تفخیم کا اہتمام کرو اور اس کی عزت کا اہتمام کرو. کیوں؟ کیونکہ اسے میرے نام کا شرف حاصل ہے، اسے میرے نام کا. تو میں پوچھتا ہوں اگر کسی کو حضور کا نام حاصل ہو تو اسے اتنی برکت ہے تو جس کی رگوں میں حضور کا خون دوڑ رہا ہو.
صحابیت کا حقیقی اور ظاہری فیضان حضور کے حین حیات اور صحابہ کی ظاہری حیات کے آخری لمحے کے ساتھ اپنے تکملہ کو پہنچا، لیکن حضور کے نسب کا فیضان، حضور کے خاندان کا فیضان، حضور کے گھرانے کا فیضان، یہ قیامت تک رکنے والا نہیں ہے۔ بولتے نہیں ہو؟ آخری وہ شخص جو آئے گا نا، جس کے بارے میں رسول کریم نے فرمایا المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ، فرمایا مہدی میری عطرت میں سے ہے، اولاد فاطمہ میں۔ ان کے بارے میں امام زین العابدین نے فرمایا جو 7 فضیلتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان میں 7ویں فضیلت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم حضور کے گھر والوں کی 7ویں فضیلت یہ ہے کہ ہم میں ایک شخص آخری وہ آئے گا جس کا لقب مہدی ہوگا، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ رسول عیسیٰ اس کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گا۔ تو غور کریں کہ جس مہدی کی شان کا یہ عالم ہے کہ جو حضور کی اولاد کا آخری صاحبزادہ ہے، اس خاندان کا آخری فرد ہے، اس کی عظمت کا کنگرا یہ ہے کہ رسول اس کے پیچھے کھڑا ہو رہا ہے۔ بولتے نہیں ہو؟ اور وہ مصلی سے ہٹنا چاہتے ہیں۔ صحیح معتمد روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امام مہدی فرمائیں گے کہ آپ مصلی پر آئیں اور امامت کریں، تو فوراً سیدنا عیسیٰ کلمت اللہ جواب میں کہیں گے میں امام بنا کر نہیں بھیجا گیا، ماموم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو اگر بچے کی امامت کا یہ عالم ہے تو بابا کی عظمت اور امامت کا عالم کیا ہوگا؟ اگر حضور کی عظمت شان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانا چاہتے ہو تو اس سے قیاس کرو۔ حضور کے قیاس کے لیے آپ کو اپنی ذات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، حضور کے قیاس کے لیے آپ کو کیا و میں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ اگر حضور کا قیاس کرنا ہے تو حضور کو کس پر قیاس کرو گے؟ حضور کو قیاس کرنے کے لیے سیدہ زہرا بتول کی ضرورت ہے، حسن مجتبیٰ کی ضرورت ہے، حسین شہید کربلا کی ضرورت ہے، حضور کے اجزاء کی ضرورت ہے، حضور کے ٹکڑوں کی ضرورت ہے، اور حضور کے بدن اور جگر کے ٹکڑوں پر اگر قیاس کرو گے تو جز سے کل کا تصور اور یقین نصیب ہو جائے گا۔ تو فرمایا آپ کے لیے وہ مقام رکھا گیا ہے، آپ کے لیے وہ مرتبہ رکھا گیا ہے، اور اس مرتبے پر متمکن کریم کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور نے ایک پرندے کو بڑا بے قرار دیکھا، اتنا بے قرار دیکھا کہ اسے تڑپتا دیکھا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کون ہے جس نے اس کے بچوں کو پکڑا ہے؟ یہ سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے۔ ایک پرندے کو بے قرار دیکھا اور تڑپتا دیکھا، تو متن حدیث بتاتا ہے کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جس نے اس کے بچوں کو پکڑا، اور حکم دیا، فرمایا جس نے بھی اس کے بچوں کو پکڑا ہے مجھ محمد کا حکم ہے کہ اس کے بچوں کو چھوڑ دے۔ یہ معنی حدیث اس استدلال کے لیے مستفاد ہے اور رعایت مہیا کرتا ہے، جو پرندے کے درد کو گوارا نہیں کرتا وہ اپنے امتی کے درد کو کس طرح گوارا کرے گا۔ لیکن حضور سے اپنا رشتہ قائم کریں، حضور سے اپنا تعلق قائم کریں، حضور سے اپنی محبت کی اس گرمی کو وابستہ کریں جس سے آپ کی روح حضور کو پہچان لے، آپ کا دل حضور سے محبت کر لے، اور آپ کی نگاہ
اس پاکی کے لائق ہو جائے کہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھنے کے قابل ہو جائے۔ صحابہ کرام جب حضور کے روبرو بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے تھے کہ انہیں کائنات کی خبر سوائے حضور کے نہ رہتی۔ وہ بات سنتے تو حضور کی بات سنتے، وہ کوئی منظر دل میں اتارتے تو حضور کا منظر اتارتے۔ حتیٰ کہ صحابہ کی بے قراری حضور کے ساتھ ایسی تھی کہ اگر حضور 1 2 4 روز مسجد میں تشریف نہ لائے باوجود تو حضرت ابوبکر صدیق امامت کروا رہے ہیں، اور اثناء نماز میں حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا تو صحابہ کے چہرے حضور کے حجرے کی طرف ہو گئے۔ یہ ٹارزن کی کہانی کا کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ متن بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ صحابہ کے چہرے حضور کے حجرہ انور کی طرف ہو گئے، اور راوی کہتا ہے کہ صحابہ کے چہروں کو جب حضور نے اپنی طرف دیکھا تو حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا، مسرت کا اظہار فرمایا، حضور نے انبساط کا اظہار فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کا شوق جب بھی کسی میں پیدا ہو وہ اسے رفعت شان سے ہمکنار کرنے کی ضمانت بنا کرتا ہے۔